والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود السلام علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وصحبه وسلم يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أجود الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم المقام واعظ خوش نام استاد الحفاظ استاد القرآن حضرت علامہ پیر حافظ قاری محمد امین صاحب شیخی زید مجدور صوفی محترم المقام صوفی محمد اقبال صاحب صاحب عابدی زید مجدور دیگر مشاہد علماء کرام حفاظ کرام قرآن کرام تشریف لائے ہیں. سب کو اس فضل میں خوش آمدید کہتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. صرف ایک حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں پڑھنے کی ملتی ہیں. قرآن کی زیارت کرنے کا ثواب الگ سے ملتا ہے اور سمجھ کر پڑھنے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ عطا ہوتا ہے. ہم دنیا کے اندر مختلف طرح کی سوچ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس بندے کے پاس اچھی نوکری ہے 4 پیسے مہینے کے کما لیتا ہے وہ بندہ اچھا ہے بہترین آدمی. جس نے شہر کے اندر اپنا مکان بنا لیا اتنی مہنگائی کے دور میں وہ بندہ کامیاب ہے. جس کے پاس اپنی سواری موجود ہے گاڑی سہولت جہاں چاہے جب چاہے گاڑی سٹارٹ کے نکل رہے ہیں کامیاب ہے. ہماری کامیابی کے یا ہمارے بہتر ہونے کے کسی شخص کے بہتر ہونے کے اپنے اپنے معیار ہیں. میں نے اپنا معیار بنایا ہے، آپ نے اپنا معیار بنایا ہے، کسی بندے نے اپنا معیار بنایا ہے.
آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کے بہترین ہونے کا وہ معیار جو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ بتا تو بہترین وہی ہوگا نا جس کو اللہ اور اس کے رسول فرمائے وہ بہترین. میری سوچ محدود ہے، انسان کی سوچ لمیٹڈ سوچ ہے، اس کی وسعت اتنی ممکن ہی نہیں ہے جتنی وسعت اس کی ہو سکتی ہے جس پر اللہ اپنی وحی نازل فرماتا ہے. ان کی جو سوچ ہوگی وہ یقیناً بہت وسیع سوچ ہوگی، اور وہ جو فرمائیں گے وہ 100% درست ہوگا. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. بہترین کون ہوا؟ یہ سب یاد کر لینا چاہیے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بات ہمارے آقا نے فرمائی ہے اس سے سچی زمانے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. میرے آقا کی زبان مبارک سے یا تو قرآن نکلا ہے یا آپ کے فرامین نکلے ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور احادیث میرے نبی کے فرمان ہیں. کائنات کی سب سے سچی باتیں تو یہی ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن. اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کے بہترین. آپ قرآن سکھا رہے ہیں، حفاظ و شریفات قرآن سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ رتبہ عطا فرمایا. اس لیے آج میری ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی چند باتیں سکھانی ہیں. سیکھنے کے لیے تیار ہے نا؟ سیکھنی چاہیے نا. ابھی سیکھیں گے تو خیرکم میں شامل ہوں گے نا، سیکھیں گے تو بہترین لوگوں میں شامل ہوں گے. اس لیے میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت مبارکہ میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں. اللہ نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا. اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یا اللہ اور اس کو رسول جس بندے کو چاہے اس کا معنی عطا فرما دے. جس طرح حضرت مجدد الفسانی کو عطا ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر بزرگوں کو عطا ہوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ تو پکی بات ہے، اس میں تو کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی بات نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن صحیفہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین. اور یہ ہدایت کس کو دیتی ہے؟ متقین کو، وہ لوگ جو تقویٰ والے ہیں، وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں. قرآن ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنتا ہے. ان کے لیے بولیے یار، جو متقی لوگ ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنتا ہے. ان کے لیے آپ بولیں گے تو پھر کام سوکھا ہو جائے گا، سبق یاد کرنا سوکھا ہو جاتا ہے. ان کے لیے قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت عطا فرماتا ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں فرمایا متقی کے لیے ہدایت ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ قرآن متقی کے لیے ہدایت ہے یا سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن آیا تو سب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، آیا تو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے. لیکن اس سے رہنمائی جو حاصل کرتے ہیں وہ اصل میں متقی نہیں حاصل کرتے. اب ہمارا یہ ذوق ہے، ہماری مرضی ہے کہ ہم متقین میں سے بنیں یا عام لوگوں میں سے بنیں. اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، قرآن سے ہدایت لیتے ہیں تو ہمارا شمار ہے متقین میں. اور اگر قرآن کی رہنمائی اور ہدایت نہیں لیتے تو ہمارا شمار کس میں ہے؟ عام لوگوں میں. کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ اور عام لوگوں کے بارے میں قرآن نے پتہ کیا کہا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. بڑے بڑے لوگ ایسے بھی ہیں اس زمانے میں، اس دنیا میں، اس زمین پر سانس لینے والے ایسے لوگ بھی ہیں
شمار جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن کا اولئک کالانعام، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. ایسے لوگ بھی ہیں. تو ہم ذرا دھیان سے کہ کہیں اللہ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں کر دیا. اللہ نے معاف فرمایا. متقی سے کہتے ہیں. صرف ایک تعریف کر کے آگے بات جو عرض کرنی ہے وہ ہے متقی لوگوں کی صفات کیا ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اگر متقی لوگوں کی صفات ہمارے اندر موجود ہیں 1 2 3 تو تقویٰ بھی پھر اسی حساب سے موجود ہے. اور اگر نہیں تو پھر اس کو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور تقویٰ کیا ہے؟ بہت سی تقوی کی تعریفیں ہیں، لیکن جو حضرت عمر فاروق نے بات سمجھائی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تم ایسے رستے سے گزرے ہو جس میں جھاڑیاں ہوتی ہیں؟ جی حضور گزرا ہوں، ایسے رستے سے گزرا ہوں جس کے ارد گرد جھاڑیاں لگی ہوتی ہیں، کانٹوں والے پودے ہوتے ہیں. حضور گزرا ہوں. آپ نے فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ اس کا حضور پینٹ سے اوپر اٹھا لیتا ہوں، کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور گزر جاتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا میرے پانچے پر نہ لگ جائے، میرے کپڑے کے ساتھ نہ الجھ جائے. اس طرح میں حضور آرام سے گزر جاتا ہوں. آپ نے فرمایا مستقبہ یہی ہے کہ یہ دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے. اس دنیا میں گناہوں کے پودے بڑے سے ہیں اور آپ نے اس رستے سے گزرنا ہے. اگر آپ اپنا دامن سمیٹ کے گزریں گے تو گناہوں سے بچ جائیں گے اور اللہ آپ کو متقین میں شمار فرما دے گا. اور اگر دیکھا کہ ادھر دائیں طرف یہ گناہ ہو رہا ہے، چلو ادھر بھی شامل ہو جائے، بائیں طرف یہ گناہ ہو رہا ہے ادھر بھی شامل ہو جائے، تو پھر تقویٰ کی دولت گئی. تقویٰ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے رستے سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ کر لے. یہ تقویٰ ہے. اور قرآن سے اصل میں رہنمائی دینے والے یہی لوگ. اب وہ کون ہے؟ وہ ہم نے سننا ہے اور ان کو انگلیوں پہ یاد کر لینا ہے. ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ 5. تو سمجھیں گے یہ باتیں بھی 5 ہی ہیں. 1 2 3 4 5 پھر 5 باتوں کو صرف یاد کر لینا ہے. ہدی للمتقین، قرآن متقی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اب وہ کون سے متقی ہیں؟ قرآن جن کو رہنمائی عطا فرماتا ہے، قرآن جن کے لیے ہدایت کا سامان عطا فرماتا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب. پہلے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. پہلا نمبر ان کا ایمان، پہلے نمبر پر ایمان ہے. ایمان مضبوط ہوگا تو باقی کام ہوگے. تو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان کیا ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہمارے عقل و شعور میں نہ آ سکے، ہمارے حواس خمسہ، ہماری دیکھنے کی طاقت، ہماری سونگنے کی طاقت، ہماری چکھنے کی طاقت، ہماری پکڑنے کی طاقت، ہماری محسوس کرنے کی طاقت، یہ جتنی طاقتیں ہیں، ذائقہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، یہ جتنی طاقتیں ہیں، قوت باصرہ، قوت سامعہ، یہ پانچوں جو ہمارے حواس ہیں، ان کے ذریعے سے ان کا علم حاصل نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ غائب. نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم، نہ اس کو سن سکتے ہیں، نہ اس کو سونگ سکتے ہیں، نہ اس کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں، نہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. وہ چیز غائب ہے. اس پر ایمان لانا یہ متقی لوگوں کی پہلی صفت ہے. قرآن جن کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے. وہ کون کون سی چیزیں غائب ہیں؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ غائب ہے. ہم ایمان لاتے ہیں یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. ہم نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ سنا، ہم تک پہنچی بات، ہم یہ اعلان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی خدا. ہم ایمان لاتے ہیں. نمبر 2 جنت غائب ہے، دوزخ غائب ہے، فرشتے غائب ہیں. یہ ساری چیزیں، قیامت کا دن غائب ہے. ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. کیوں ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ہم اس لیے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو حضور کی بارگاہ بھی غائب ہے، حضور کی ذات بھی غائب ہے، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں۔ اور خوشخبری آپ کے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا توبہ، خوشخبری ہے۔ صحابہ نے کہا حضور کس کے لیے خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ پر اپنا مال جان ہر چیز لٹانے کے لیے تیار ہو گئے کہ کاش ہمیں اس روح بددعا کا ایک جھلک نظر آ جائے۔ کچھ لٹانے کے لیے تیار، دیکھا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا صحابہ اگر تم دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے کو بھی چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ ایک وہ زمانہ آئے گا، فتنوں کا زمانہ، کہ دین کے 10 حصوں میں سے کوئی ایک پر بھی عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش فرما دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صورتحال ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں رکھا، اور اللہ کا شکر ہے ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور غیب دان نبی نے جو ہمیں بتایا ہم ان کی خبروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ نبی کا معنی غیب دان ہوتا ہے نا، غیب جاننے والا، تو جو انہوں نے بتایا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک تو متقین کی جو پہلی صفت ہے وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا جی؟ یاد رہے گا نا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت دوسری کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی نماز قائم کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ نماز قائم کیا ہوتی ہے؟ سانو ایسے بیلو بھی نظر آتے ہیں جڑے کہتے ہیں کہ وہ سیدھے جا کے قائم نہیں ہوئی، وہ اتنے ڈیرے تے بیٹھے رہو تو سوٹے لائی رکھو تو بس وہ نماز کبھی قائم نہیں۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، وہ کہتے ہیں یہ کہتی نماز ہے، نماز ہے کہ مدینہ جا کے پڑھی ہے، تسی تے میویں مسجد جا کے نماز پڑھ دو کہ نماز ہے، نماز مدینے ساڈی مدینے ہوتی ہے، اگلے پاسے مدینے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ تو ایسی کوئی نماز نہیں، ایسی کوئی نماز نہیں، سنیاں کی کوئی نماز نہیں۔ نماز کیسے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے دین کس سے لینا ہے؟ ان لوگوں سے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بولیے، دین تو وہ ہے جو میرے آقا نے بیان کیا، تو پھر لینا کس سے ہے؟ آقا سے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز ویسے قائم کرنی ہے جیسے میں نے کر کے دکھائی ہے۔ ہمارے آقا نے نماز کیسے قائم کی ہے؟ مسجد نبوی میں ہمیشہ 5 وقت پابندی سے مصلی امامت پر نماز پڑھا کے قائم کی ہے، اور لوگوں کو دکھایا لوگوں نماز ایسے قائم کرنی ہے، ایسے نماز قائم کرنی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پوری زندگی خود امامت کروائی، اور آخری آپ کی زندگی کے جو ایام تھے جس میں آپ بیمار ہو گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ ابوبکر آپ نے نماز پڑھانی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جماعت شروع کرایا۔ یعنی ایک لمحے کے لیے حضور نے مسجد نبوی کے مصلی کو خالی ایک نماز کے لیے دی۔ حضور کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تو پیچھے اپنا بندہ قائم مقام چھوڑ کے جاتے تھے کہ میرے پیچھے تم نے نمازیں پڑھانی ہے، نماز کوئی رہے نہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی اہم بات تھی۔ تو نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ 2 چیزیں ہیں جو نماز قائم کرنے سے مراد ہوتی ہیں۔ کیا ہے؟ 2 چیزیں۔ نمبر 1 کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، نماز کو وقت پر پڑھا جائے، قضا کی جائے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ مطلب ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز پڑھ لیں، عصر کا وقت ہو گیا تو عصر کی نماز، یہ نہیں ہے کہ ظہر کی نماز گزار دی اور پھر عصر کا وقت آئے تو آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز آپ نے ظہر کی قائم نہیں بلکہ کیا کیا؟ قضا کر دی، قائم نہیں۔ اگر نماز کا جو وقت تھا اس پہ نماز پڑھتے تو نماز قائم ہوتی۔ ایک مطلب اس کا یہ، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے پورے فرائض اور واجبات کے ساتھ پورے ارکان کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرتے ہوئے نماز قائم کی جائے۔ 2 مطلب ہوتے ہیں، ٹائم پہ ادا کی جائے،
صحیح طریقے سے نماز کے فرض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، صحیح طریقے سے. وہ یہ نہیں ہے کہ بس ٹکرا ماریاں تے اٹھے تھلے ہو کے بھی چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، چلو ہو گئے. وہ نماز قائم نہیں. آرام سے سکون کے ساتھ علیکم بالسکینہ. حضور نے نماز میں اتنا سکون کا اہتمام فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم مسجد میں نماز کے لیے آؤ، نماز کھڑی ہوئی ہو، تم نے بھاگ کے نہیں آ کے شامل ہونا. یہ تیزی والی باتیں نہیں، یہ آرام سے آؤ، سکون سے. جو نماز تمہیں مل گئی اس کو آرام سے پڑھ لو. علیکم بالسکینہ والوقار، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھو. آرام سے آؤ، جتنی رکعتیں تمہیں مل گئی ہیں اتنی پڑھو. جو نماز امام پہلے پڑھ چکا، ایک دو رکعتیں وہ بعد میں کھڑے ہو کے اس کو مکمل کرو. اس لیے وقار کے ساتھ پرسکون طریقے سے نماز، تو نماز یہ قائم کرو. دو چیزیں ہو گئی. نمبر ایک، پہلی کیا چیز تھی؟ غیب پر ایمان لانا. دوسری کیا ہوئی؟ نماز قائم کرنا. انشاءاللہ ہم اب پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. پابندی سے نماز پڑھیں گے تو اسی کو قائم کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ نماز پڑھنے کو، پابندی سے پڑھنے کو قائم کرنا کہتے ہیں. یہ ہماری اصطلاح ہے. تیسری چیز فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. متقین کی تیسری صفت، اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. اچھا، اس حوالے سے بھی آپ سن لیں. وہ خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کے پاس 1000 2000 ہوگا تو خرچ کریں. جو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے، یعنی جو رزق دیا ہے اس کا بعض حصہ، اس من کو کہتے ہیں من تبعیدیہ، بعض حصے کو، یعنی جو اللہ نے رزق دیا ہے. آپ کی 500 کی دیہڑی لگی ہے، اس میں آپ 20 روپے 10 روپے 30 روپے جتنی توفیق ہے اتنی خرچ کر دیں. آپ کی 300 کی دیہڑی لگی ہے، اس میں سے آپ 5 روپے 10 روپے کسی غریب کو دے دیں، مسجد کے گلے میں ڈال دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، جتنی توفیق ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں کمیت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں کفیت دیکھی جاتی. یہ بات یاد رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں کمیت ہے، یہ کتنے پیسے دیں، 1 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ نہیں. اللہ کی بارگاہ میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ بندہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے دل کی صورتحال کیا ہے. اگر لاکھ روپیہ دینے والا منہ بسوڑ کے دے رہا ہے، زکوٰۃ اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے، اور دل تکلیف میں ہے کہ بڑی مشکل کمائے سے لاکھ روپیہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور ایک آدمی 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے لیکن دل خوشی کے ساتھ، یا اللہ تو نے مجھے رزق دیا ہے، میں تیرے راستے میں تیرے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہا ہوں، تو قبول فرما. اس 10 روپے کی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ویلیو ہے اس لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں. اس لیے ذہن میں رکھیے، کبھی بھی اپنے 10 روپے کو، اپنے 20 روپے کو، اپنے 30 روپے کو حقیر نہ سمجھیے. بس اپنے دل کی کیفیت درست کر لیجیے اللہ کی بارگاہ میں اس گزارش کے ساتھ، یا اللہ تم نے دیا تھا، تیرے دیے ہوئے میں سے تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو قبول فرما لے. اور اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تھوڑا سا ہے، اگر زیادہ ہوتا تو میں زیادہ دے دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تھوڑا سا بڑا پسند ہے. اس لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کرنا. تو ہم اپنی عادت بنا لیں. بچے بھی اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ بچے، اگر ایسے کرتے کوئی خرچہ لے کے جائے گا، اسی کو خرچ کریے، دیکھے خرچ لے کے جائیے، ایسے کہنا کمانے ہیں. بیٹا آپ بھی خرچ کر سکتے ہیں. آپ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ آپ کی کلاس میں ایک کمزور بچہ ہے، اس کے والدین اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اس کو جیب خرچ نہیں ملتا. آپ کو کے والدین 50 روپے دیے، بیٹا یہ آپ اسکول میں یہ چیز لے کر کھا لینا، آپ اس کو ساتھ ملا لیں. اس کو 20 روپے کی چیز آپ کھا لی، 10 روپے کی اس کو بھی کھلا دیں. گھر سے لنچ لے کے جاتے ہیں، ایک روٹی زیادہ لے کے چلے جائیں. جو مسکین آپ کو پتہ چل جائے گا کلاس میں ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کے گھر سے لنچ اس کا لیے نہیں آتا، پتہ نہیں صبح کا ناشتہ کیسے بیچارہ کر کے آتا ہو، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں. تو آپ خیال رکھیں، اچھا یہ بچہ ہے یہ لنچ نہیں کرتا، آپ اس کو کہیں راجا میرے ساتھ لنچ کر دے گا. ایک روٹی ماں تو کہیں کہ اماں زیادہ بنا کے دے دیا کر. آپ ایک روٹی اس کو کھلائیں گے، اس کا دل خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضائیں آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں.
کلاس کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں. اچھا آپ والدین جو بیٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت کیوں کیا کریں. بچے یہ میں نے آپ کو 20 روپے دیے ہیں، ان میں سے 15 روپے تمہارے ہیں اور 5 روپے جو تمہارا دوست کلاس میں جو ماڑا ہے اس کو محسوس ہوئے بغیر، اس کو یہ نہیں کہنا تو ماڑا ہے میرا 5 روپے کروں، نہیں، محسوس کیے بغیر آپ تھوڑے سے پیسے اس کو بھی دے دیں. یا جو چیز آپ نے دی ہے آپ اس کو کہے بیٹا بھائی میرے ساتھ ہی کھا لے یار، آ جائے یار تھوڑا سا کھا لے. وہ کہے گا نہیں نہیں، اس کی بھی عزت نفس ہے نا، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، بس اس کو اپنے ساتھ شامل کر. بیٹے کو، بچوں کو یہ تربیت دے، بیٹیوں کو تربیت دے. بیٹی آپ اسکول میں جا رہے ہیں، آپ مدرسے میں جا رہے ہیں، آپ کالج میں جا رہے ہیں، یہ آپ کو 50 روپے دیے ہیں، ان میں سے آپ بھی خرچ کر لینا اور کلاس میں سے جو بچہ خرچ نہیں کر سکتا اس کو ساتھ اپنے ساتھ شامل کر لینا، اپنے لنچ میں شامل کر لینا. انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. یہ بھی سوچ کر 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے، وہ چاہے پہلے نبیوں پر نازل ہوا، وہ چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ سب اس پر ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں. تو جو تورات، زبور، انجیل، صحائف جو اللہ نے نازل کیے، ہم سب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، سب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. اور جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے جو کلام ہے تورات، زبور، انجیل جو نازل ہوئی اس میں تبدیلیاں ہو گئی، اس میں تحریف کر لی گئی. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی آیت تورات کی، زبور کی صحیح آیت ہے، ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم نے اس پر ایمان کیسے لانا ہے ہمیں نہیں پتا. اب جو اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر لیا ہے ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. اب پتہ نہیں کون سا ہے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور قرآن پر ہمارا پکا ایمان ہے کہ یہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. قرآن اللہ نے نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. بزرگ تشریف حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف خبر صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں. تو اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. 4 چیزیں. اور 5ویں چیز فرمایا وہ بھی آخرتی، ہم یوقنون، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. قیامت آنی ہے نا، قائم ہوگی نا، ایمان ہے نا. اچھا ایک تو ایمان یہ ہے کہ ہم زبانی کہتے ہیں قیامت آنی ہے، سارے کہتے ہیں قیامت آنی ہے. کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہتا ہے کہ قیامت نہیں آنی. مانتے ہیں نا سارے قیامت آنی ہے. کوئی ہے بندہ جو کہتا ہے نہیں قیامت آنی نہیں ہے نا. سارے مانتے ہیں کہ قیامت آنی ہے. اور قیامت میں ہوگا کیا؟ حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا. ہمیں پتہ ہے نا، جو آفس جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مہینے کے آخر میں ہمارے جو باس ہوں گے انہوں نے دیکھنا ہے کہ پورے مہینہ کیا کرتے رہو، حساب و کتاب سارا کرنا ہے. دکان پہ کام کرنے والے کو پتہ ہے میں نے کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے، سارا حساب و کتاب کرتا ہے نا. اس کو ٹینشن ہوتی ہے. اور پھر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنی ٹینشن ہے اس بات کی، ہمیں کتنا خوف ہے اس بات کا، ہمارے دل میں کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم نے کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کر ہم نے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال تولنے ہیں. صحیح ہے نا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي. جس شخص کے اعمال وزنی ہوں گے وہ خوشگوار زندگی میں ہوں گے. مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کے اعمال ہلکے ہوئے اس کا مقام جہنم. یہاں بھی ایک نقطے والی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھتا. اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ بولیے کیفیت کو دیکھتا ہے.
اب قیامت والے دن یہ نہیں فرمایا کہ ہم نامہ اعمال گنیں گے. قیامت والے دن نامہ اعمال گنے نہیں جائے گی. کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے اندر وزنی ہوگی تو کام آئے گی, اور بڑی سی بڑی بھی نیکی اگر وزنی نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ. نیکیاں ڈھیر ساری اکٹھیاں کی تھیں لیکن انہوں نے وزن نہیں, تو وہ گنتی نہیں ہونی. جیسے 10 نیکیاں کی 20 30 40 50 60 70 کیا ہوگا؟ تولا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیکیوں کو وزنی بنانا ہے. نیکیاں وزنی کیسے ہوگی؟ نیکی وزنی ہوتی ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ, جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کی. اس لیے قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 غیب پر ایمان لانا. نمبر 1. نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. نمبر 4 اللہ نے جو کتابیں نازل کی اس پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 5 ہم سبق پڑھا رہے ہیں, میں سن نہیں سکتا کہ نہیں؟ استاد سبق پڑھا رہے ہیں, سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کر کے میں سن رہا ہوں, میں نے سنا دو کہ شاہ صاحب سید فقار شاہ صاحب تشریف لائے. اتنی چیزیں ہو گئی. یہ 5 چیزیں یاد رہنی چاہیے انشاءاللہ. ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اگر ہم خیال رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا نا ہدی للمتقین. وہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو متقین ہیں. اور متقین کیا ہیں؟ کون ہیں؟ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں, جن کے اندر یہ چیزیں ہیں وہ متقی ہیں. یا اللہ ٹھیک ہے ان پر عمل کر لیا, متقی ہو گئے, اب تو فرما انعام کیا دے گا؟ فرمایا اولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. مفلحون فرمایا, فائزون نہیں فرمایا, ناجحون نہیں فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا کی بھی کامیابی ہو, آخرت کی کامیابی بھی ہو. جو شخص ایمان کو درست کر لیتا ہے, نماز کو درست کر لیتا ہے, اللہ کے رزق میں سے خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان کے متعلق درست عقیدہ رکھتا ہے, اور آخرت کے متعلق اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ العزیز. آمین. یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین بجاہ نبی کریم علیہ صلی اللہ تعالی علی نبیہ سیدنا و مولانا محمد اجمل الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.